بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تیسرا مرکب ہم پڑھیں گے جس میں ایک سے زائد الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جملہ مکمل نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ مرکب ناقص ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں بات مکمل نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو جیسے باقی مرکبات کے کم از کم دو جز ہوتے ہیں، دو حصے ہوتے ہیں۔ اگر مرکب توصیفی ہے تو موصوف اور صفت، اشاری ہے تو اس میں اشارہ کے الفاظ، اور مرکب اشاری کا دوسرا جز جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا مرکب ہوتا ہے مرکب جاری۔ مرکب جاری یہ مرکب کافی آسان ہے، اس کے بھی دو جز ہوتے ہیں۔ پہلے کو بولتے ہیں حروف جارہ، جیسے اس میں اشارہ کے پہلے جز کو ہم حروف اسماء اشارہ کہتے ہیں، وہ الفاظ جن کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس کا پہلا جز کہلاتا ہے حروف جارہ، اور دوسرا لفظ کہلاتا ہے مجرور۔ اچھا، یہ مرکب جاری بنا ہے جر سے، جیسے اس میں مرکب اشاری بنا تھا اشارہ کرنے سے۔ تو جاری اور جر کا مطلب ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ رفع نصب جر، رفع کہتے ہیں حالت فاعلی کو، یعنی اور جس کو سبجیکٹو نومینیٹو کیس کہتے ہیں، حالت فاعلی کام کرنے والا، اور نصب جو ہے وہ حالت مفعولی کے لیے، اور جر حالت اضافی کے لیے بیان ہوتی ہے، اور اس کی علامت ہوتی ہے زیر۔ چونکہ یہ جو حروف جارہ کہلاتے ہیں، جیسے اسماء اشارہ کے الفاظ ہیں نا، اس طرح حروف جارہ کے بھی کچھ الفاظ ہیں۔ تو مجرور ایسے الفاظ کہلاتے ہیں جن کے اوپر زیر آ جائے۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ مرکب جاری کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے یعنی حروف جارہ ہوتے ہیں، ان کو ہم پریپوزیشن بھی کہتے ہیں، جو ہماری گفتگو کے اندر چھوٹے چھوٹے الفاظ اور ایسے حروف ہوتے ہیں جو جملوں کے اندر ربط پیدا کرتے ہیں۔ ایک بات چیت کر، چونکہ یہ حروف ہوتے ہیں، حروف کا کام ہی رابطہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو سے، کے لیے، کی طرف، پر، میں، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کو ہم پریپوزیشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ان کو عربی میں حروف جارہ کہتے ہیں۔ تو حروف جارہ جب بھی کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آتے ہیں، اس کے شروع میں آتے ہیں، تو اپنے بعد والے لفظ کو نا کنورٹ کر دیتے ہیں حالت اضافی کے اندر، اس کو حالت رفیع سے، حالت نسبی سے اٹھا کے حالت اضافی میں، یعنی کہ پوسیسو کیس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کا اعراب آٹومیٹکلی جو ہے زیر والا ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک لفظ لکھا ہوا تھا المسجد، یہ لفظ تھا المسجد، تو جب اس کے شروع میں پریپوزیشن یعنی حروف جارہ میں سے کوئی حرف آئے گا نا، تو المسجدو کی بجائے المسجدو پہ جو پیش آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیش والا لفظ حالت رفعی میں، فاعلی میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے اس کے اوپر پیش آ رہا ہے آخر میں۔ لیکن حروف جارہ میں سے فار ایگزامپل ایک پریپوزیشن کا ایک ورڈ ہے فی، میں، فی، تو فی جب المسجد کے شروع میں آئے گا تو یہ فی المسجدو نہیں بنے گا بلکہ فی المسجدی ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں حروف جارہ نے آ کے اپنے بعد والے کو مجرور بنا دیا۔ تو یہ دو لفظ چونکہ ایک سے زیادہ بن گئے ہیں، تو اس لیے ان دونوں کا جو گروپ ہوگا وہ مرکب جاری کہلائے، ایک مرکب کہلائے گا، کیونکہ الفاظ ایک سے زیادہ ہو گئے۔ اور مجرور بعد والے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس پہ زیر آ رہی ہے، اور زیر کی وجہ کون بن رہا ہے؟ حروف جارہ میں۔ تو مرکب جاری کا اب پہلا جز جو ہے حروف جارہ، یہ کون کون سے ہیں؟ یہ تقریباً 17 ہیں، ٹوٹل 17 ہیں، لیکن قرآن پاک میں ان میں سے 10-11 جو ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، اور جو آخری 5-7 ہیں وہ بہت کم استعمال ہوتے ہیں یا بالکل استعمال نہیں ہوتے، باقی عربی زبان میں استعمال۔ تو جو شروع میں 11 الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ پہلے پڑھ بھی چکے ہوئے ہیں۔ تو ان کے اندر فی بھی آتا ہے، جیسے فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، فی المسجد، فی البیت، اور فی کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ آتا ہے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا حروف جارہ، سب سے پہلے جو ہم نے پہلے پڑھے ہوئے ان کو لکھ لیتے ہیں، با زیر بی۔ با زیر بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، with، بسم اللہ، اور بالقلم، قلم کے ساتھ لکھنا، برسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ، بسم ربک العظیم، اللہم بسمک، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ، اور باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے ساتھ۔
تو باللہ اللہ کے ساتھ، یہ اس کی مثال ہے با زیر کی. تو یہ ضروری نہیں حروف جارہ میں ایک لیٹر ہے، دو لیٹر ہیں، تین لیٹر ہیں. تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایک حرفی حروف جارہ بھی ہوتے ہیں، دو حرفی بھی ہوتے ہیں، دو سے زیادہ حرفی بھی ہوتے ہیں، لیکن کہلاتے سارے حروف جارہ ہیں. تو با ایک حرفی حروف جارہ ہے جیسے باللہ. تو یہ ایک مرکب جاری ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایک لفظ ہے، بلکہ با حرف جار لفظ اللہ مجرور اور دونوں مل کے مرکب جاری اللہ کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ اب اس کے ترجمہ میں بھی دیکھیں دو تین لفظ آ گئے اللہ کے ساتھ. تو با کا ایک الگ ترجمہ ہے، لفظ اللہ کا الگ سے ایک ترجمہ ہے. یہ مرکب جاری کہلائے. دوسرا تھا کاف زبر کا، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسا، شروع میں آئے گا. تو پھر اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کل قمر. اب یہ کاف کا مطلب کہ جیسا اور قمر کا مطلب چاند، تو پورا کیا بن گیا؟ چاند کے جیسا. کل قمری. اب ویسے کل قمرو تھا، القمرو، لیکن کاف زبر کا جب شروع میں آیا تو اب بن گیا کل قمری. تو را پہ زیر کیوں آئی؟ کیونکہ اس کے شروع میں حروف جارہ پریپوزیشن میں سے آگے، اسی لیے اس کا نام بھی ہو گیا مجرور، زیر والا. اس کے بعد ہم نے پڑھے تھے لام زیر لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، فور کے مطلب میں آتا ہے. للہ ما فی السماوات، اللہ کے لیے ہے. للہ، للرسول. اچھا، لام جو فور کے لیے آتا ہے نا، یہ اس لام کا نام ہوتا ہے لام تملیک. عام طور پہ یہ ملکیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس کو لام جارہ بھی کہتے ہیں، لام تملیک بھی کہتے ہیں. اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح ترجمہ نہیں کیا جاتا اللہ کے لیے. للہ ما فی السماوات والارض کا ترجمہ کرتے اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. تو اللہ ہی کا ہے، اس کا مطلب اللہ اس کے مالک ہے. تو ملکیت والا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لام تملیک ہوتا ہے، یہ حروف جارہ کے تین ہو گئے. اس کے بعد فی لکھا ہوا ہے یہاں پہ، فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ان کا ترجمہ اس کا ہوتا ہے ان. تو جیسے فی المسجد الحرام، فی المسجد ویسے تو فی المسجد ہی بن گیا لفظ، لیکن آگے قرآن پاک میں اس کی مثالیں ملیں گی فی المسجد الحرام، مسجد حرام میں. تو یہ قرآن پاک میں بہت زیادہ استعمال ہوا. اس کے بعد ہم نے پہلے یہ بھی پڑھا ہوا ہے علا. علا کا مطلب پر، آن. علی البیت، گھر پر. اسی طرح علی الکرسی، کرسی پر. تو علا جو ہے یہ بھی الکرسی یوں پہلے شروع میں تھا، جب اس پر علا حرف جارہ آ گیا تو اب علی الکرسی یہ زیر کے ساتھ آئے گا. ویسے تو میں نے بتایا کہ جو علا وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں پریپوزیشن کے، ان کے شروع میں کھڑی زبر ان کے آخر میں لگی ہوتی ہے علا، تو جب ملائیں گے تو پھر زبر کی ساؤنڈ آ جائے گی علل، ایسے ملانا پڑے گا. اگر الف لام شروع میں نہیں ہے اعلی کرسی، تو پھر اعلی ویسے ہی لکھنے میں آئے گا کھڑی زبر کے ساتھ، لیکن جب ملانا پڑے گا علل، الف لام کے ساتھ مجرور آ جائے گا. مجرور دونوں طرح سے آ سکتا ہے، اس کے اندر وہ مرکب اشاری اور توصیفی کی طرح ضروری نہیں ہے کہ مجرور جو ہے وہ معرفہ ہونا چاہیے. حروف جارہ تو مبنی ہوتے ہیں، تو الکرسی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ معرب ہو، مبنی ہو، چاہے وہ مذکر ہو مؤنث ہو. اس میں مطابقت والا کوئی چکر نہیں ہے، مجرور کسی بھی طرح کا لفظ ہو سکتا ہے. معرفہ نکرہ بھی ہو سکتے ہیں، مذکر مؤنث بھی ہو سکتا ہے، پہلے حالت رفع نصبی میں ہو سکتا ہے، لیکن حروف جارہ کے آنے کے بعد اس کو مجرور بنانا ضروری ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے ایلا، زیر کے ساتھ اور الف کے ساتھ. پہلے والا عین کے ساتھ تھا الا، اور یہ الف کے ساتھ ہے، حمزہ کے ساتھ ہے ایلا. یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. کی طرف، اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ٹوورڈ. الی المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. الی المسجد النبوی، الی البیت، الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے، الی السیارہ، گاڑی کی طرف. تو الا جو ہے الی مسجد النبوی. اب یہ مسجدی اور نبوی دونوں پہ زیر کیوں آیا؟ کیونکہ جو ہے وہ اس کے مرکب جاری.
تو یہ ہو گیا 6. 4 الفاظ اور ہیں، ان کے اندر سے اب آپ دیکھیں، ان میں شاید ہم نے پہلے کم پڑھے ہوئے ہیں. ایک ہے ان. ان کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. اور ایک لفظ اسی کے جیسا ہوتا ہے من. من کا مطلب بھی ہوتا ہے سے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان جو ہے اس کا ترجمہ کبھی کبھی اباؤٹ والا بھی ہوتا ہے، کے بارے میں. اور من کا مطلب یہ نہیں ہوتا. من کا مطلب ہمیشہ فرام ہوتا ہے، یعنی کوئی لمٹ بتانے کے لیے کہ یہاں سے. لیکن ان اس معنی میں بھی یوز ہوتا ہے کی طرف سے، یعنی اس کے اندر الہ کا بھی کچھ ترجمہ ایڈ ہو جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز اس کی طرف سے ہے، تو وہاں پہ ہم ان یوز کرتے ہیں. لیکن ہم یہ بتانے لگے کہ میں گھر سے نکلا، تو پھر جو ہے من آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں گھر سے نکلنا، تو وہاں پہ آئے گا من البیت، یعنی ایک لمٹ بتائی جا رہی ہے یہاں سے. لیکن ہم جب کہیں گے کسی کی طرف سے تمہیں سلام دیتا ہوں، کسی کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، تو وہاں پہ ان کا لفظ یوز ہوگا. اس کی مثال جیسے ہم کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ اس چیز کو روایت کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا روایات میں لکھا ہوتا ہے ان انس رضی اللہ، ان ابی ہریرہ، ان ابی بکر. اس طرح کے الفاظ آتے ہیں ان انس رضی اللہ تعالی عنہ. اس طرح سے روایات میں آتا ہے. اسی طرح ان اباؤٹ کے معنی میں بھی آتا ہے کے بارے میں. جیسے ہم پوچھتے ہیں کہ تم اس کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو وہاں پہ بھی ان کا لفظ یوز ہوتا ہے. اخبرنی، تم مجھے خبر دو، ان فلان، فلانے کے بارے میں، یعنی اس سے متعلق خبر. تو سے کے معنی میں آتا ہے، لیکن کی طرف سے کا مطلب بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور کے بارے میں کا لفظ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے ان کے اندر. لیکن من جو ہے اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی ہوتا ہے فرام. جیسے ہم کہتے ہیں من البیت، گھر سے. من المدرسہ، مدرسہ سے. تو یہ دونوں ہیں. اور ان دونوں کے اندر ایک یہ بھی فرق ہے کہ باقی لفظوں کو تو اپنی اصلی حرکات کے ساتھ آگے ملاتے ہیں. جیسے للہ، کل قمر، باللہ، فی المسجد، علل اور الل. لیکن ان اور من کے اندر ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ یہ دونوں ساکن ہیں. تو ہم ملائیں گے کیسے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی کوئی لیٹر ساکن ہوتا ہے ہم اس کو آگے والے لفظ سے ملاتے ہیں، تو اگلا لفظ بھی ساکن ہوتا ہے ملانے کے لیے. تو دو ساکن اگر ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو ملانا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. تو جب ہم ملائیں گے نا تو ان کے اوپر ہم لگائیں گے زیر، انل مسجد الحرام. تو ان کو ملاتے وقت زیر آتی ہے، من کو ملاتے وقت زبر آتی ہے. یہ چیز آپ کو یاد رکھنی پڑے گی. یہ قرآن پاک میں اس کی بے شمار مثالیں مل جائیں گی، کیونکہ ان اور من کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک میں تقریباً 600 دفعہ استعمال ہوتے ہیں. تو 500-600 صفحے ہیں قرآن پاک میں، تو ہر صفحے پہ آپ کو اس کی کوئی نہ کوئی اگزامپل مل جائے گی. تو انل اور مینل. تو مینل جب بھی استعمال ہو رہا ہوگا اگلے لفظ سے مل کے تو آ رہا ہوگا مینل. اور ان جب اگلے لفظ سے ملا ہوگا تو زیر کے ساتھ ملا ہوگا انیل. ان دونوں میں ایک تو یہ فرق ہے. اور اب ایک مثال جو ہے اور رہے گی، وہ ہے حتی. جیسے یہ من ابتدا بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا کہ فلاں جگہ سے، تو حتی کا جو لفظ ہوتا ہے نا یہ انتہا بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ، حتی کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی چلتا رہا یہاں تک کہ فلاں وقت ہو گیا. کوئی آدمی صبح سے چلا یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، ظہر سے چلا یہاں تک کہ شام ہو. تو حتی المساء، تو کہتے ہیں کہ سرت من البیت، میں گھر سے چلا، حتی صار المساء، یہاں تک کہ شام ہوگی. تو حتی کا جو لفظ ہوتا ہے یہ ایک لمٹ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. المساء کہتے ہیں شام، المساء. تو حتی کے ساتھ جب المساء آئے گا تو اس کا مطلب شام تک، صبح تک. حتی الصباح، صبح تک. حتی المساء، شام تک. تو حتی کا مطلب ہوتا ہے کہ لمٹ بیان کرنے کے لیے، یہاں تک کہ. تو یہ الفاظ ہو گئے. اب 9 ہو گئی یہ. لیکن جو شروع میں ایک حرف ہی آئے ہیں نا، با تا، با کاف اور لام، ان کے ساتھ 2 حروف ایسے ہیں جو حروف جارہ میں صرف ایک کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کی مثالیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 حرف ایسے ہیں جو صرف اور صرف قسم کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے واو اور ایک ہوتا ہے تا. یہ دونوں، تا زبر تا اور واو زبر وا، یہ بھی
تا صرف لفظ اللہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے قسم کے لیے، واو دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی قسم کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. تو واللہ واللیلی والشمسی، اسی طرح تاللہ قرآن پاک میں آئے گا تاللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، تا ساتھ ملا ہوتا ہے، تاللہ اللہ کی قسم. اس کو ہم کہتے ہیں تا قسمیہ بھی کہتے ہیں، تا جارہ بھی کہتے ہیں. اس کو ہوتا تو حروف جر ہے، جر اس لیے ہوتا ہے کہ لفظ اللہ کو زیر میں کنورٹ کر دیتا ہے. حروف جارہ کا کام جو ہوتا ہے وہی یہ بھی کرتا ہے، یعنی اس کے بعد آنے والے لفظ کو زیر دیتا ہے اور اس کو مرکب حروف کیا کہتے ہیں اس حالت اضافی میں لے جاتا ہے تیسری پوزیسو کیس کے اندر. اور واو بھی واللہ حروف جارہ کے اندر آتا ہے اور اپنے بعد والے لفظ کو زیر دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی قسم والا ہوتا ہے. واللہ کا لفظ جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، اور تاللہ کا مطلب بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم. تو اس کو واو قسمیہ بھی کہتے ہیں اور تا کو تا قسمیہ بھی کہتے ہیں. تو یہ مرکب جاری ہیں، ان کو اسی طرح سے یاد کریں. ان کی مثالیں جو ہے وہ قرآن پاک میں بہت سی مل جاتی ہیں. لام کے لیے ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ باقی حروف جارہ جب کسی معرف باللام، یعنی ایسے لفظ جو الف لام کے ساتھ معرفہ بنا ہو، جیسے الکرسی کی مثال میں نے دی، النبوی کی مثال دی، المسجد الحرام، فی المسجد الحرام، کے بعد میں مجرور جتنے بھی آ رہے ہیں وہ معرفہ آ رہے ہیں، الف لام ان کے شروع میں لگا ہوا ہے. لیکن لام جو جا رہا ہے نا، لام زیر لی، جب یہ کسی معرفہ لفظ کے شروع میں آتا ہے تو اس کے الف لام میں سے الف کو بھی ختم کر دیتے ہیں، صرف لام لکھا رہتا ہے. جیسے ایک لام زیر لی ہے اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے الرسول، تو اس کو ملاتے وقت ہم نے الف کو بھی درمیان سے ختم کر دینا ہے، تو یہ ایسے لکھنے میں آئے گا للرسول، را اس کے ساتھ آ جائے للرسول. تو لل لکھنے میں آئے گا، الف نہیں درمیان میں آئے گا. وہ للہ کی مثال میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ لفظ اللہ کا الف اس کے اندر نہیں لکھا ہوا. جب للہ ہم نے ساتھ ملا دیا تو لام زیر لی آئے گا لیکن لفظ اللہ نہیں آئے. یہ سمجھ میں آ گیا صحیح طرح سے مرکب جاری انشاءاللہ. اس کے دو جز ہیں مرکب جاری کے، پہلے کو حروف جارہ کہتے ہیں، دوسرے کو مجرور. مجرور کا مطلب ہوتا ہے جس پہ زیر آتی ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ حروف جارہ پریپوزیشن ہوتے ہیں، کسی کا اکیلے کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا کیونکہ حروف ہوتے ہیں، اور حروف کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ان کا اکیلا ترجمہ بیان نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے آئیں، اور جس لفظ کے ساتھ مل کے آئیں گے اس کو زیر میں بھی کنورٹ کریں گے کیونکہ حروف جارہ ہیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے بعد والے لفظ کو حالت اضافی میں لے کے جانا اور اس کو زیر دینا اعراب کے اعتبار سے. ان کا ترجمہ یاد کیجیے اور قرآن پاک میں اس کی مثالیں بنائیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم. حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.